الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کلی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن چیزوں کے نکل جانے سے انسان کے بدن سے جن چیزوں کے نکل جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے، یعنی منی کا اپنی جگہ سے، جہاں پر منی کا مقام ہے، وہاں سے منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہونا اور عضو سے نکل آنا، یہ پہلا سبب ہے غسل واجب ہونے کا، غسل فرض ہونے کا۔ اور اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے نیچے گرنے سے کے سبب منی نکلی تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بندے کا وضو تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ جدا ہو اپنی جگہ سے اور عضو سے نکلے۔ اگر شہوت کے ساتھ جدا نہیں ہوئی بلکہ کوئی بوجھ اٹھانے کی سبب یا بلندی سے نیچے گرنے کے سبب جو ہے وہ منی نکلی ہے تو اس وقت غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بندے کا وضو ہے تو وضو جاتا رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر ہوئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہٰذا غسل واجب ہوا اور اسی پر عمل ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ اگر منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو چکی ہے مگر جدا ہوتے وقت جب وہ اعلیٰ تناسل میں پہنچی تو اس شخص نے اپنے اعلیٰ تناسل کو زور سے پکڑ لیا کہ وہ منی باہر نہ ہوئی، باہر نہ نکلی، اور جب اعلیٰ کی تندی جو ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی جب اعلیٰ سمٹ گیا اور شہوت جاتی رہی پھر اپنے اعلیٰ کو چھوڑ دیا اس نے، تو تب وہ منی جو ہے وہ باہر نکلی تو تب بھی جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ شہوت کے ساتھ جدا ہونا پایا گیا۔ یعنی منی جو ہے وہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکل چکی ہے، اگرچہ اس بندے نے اپنے اعلیٰ کو پکڑ لیا اور بعد میں جب شہوت ختم ہو گئی تب جو ہے وہ اس نے چھوڑا اپنے اعلیٰ کو اور منی جو ہے وہ باہر نکلی، مگر پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا اور اسی پر عمل ہے کہ بندہ غسل کرے گا۔ اور اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور
پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی، اس کے اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا پیشاب کرنے کے بعد غسل کیا، پھر منی بلا شہوت آلہ سے نکلی تو غسل ضروری نہیں، اور یہ پہلی کا بقیہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اب یہ دو مسئلے ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر منی نکلی ہے اور منی کچھ نکلی پیشاب کرنے سے پہلے یا 40 قدم چلنے سے پہلے یا سونے سے پہلے نکلی یا غسل کرنے سے پہلے جو ہے وہ نکلی ہے، پیشاب کرنے سے پہلے نکلی ہے، کچھ منی نکلی اور اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، ابھی منی کا کچھ حصہ نکلا ہے 40 قدم چلنے سے پہلے اور پیشاب کرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے منی کا کچھ حصہ نکلا ہے، شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، غسل کر کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس منی کا بقیہ حصہ بھی نکل آیا، تو اب اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، اور جو اس نے نماز پڑھ لی ہے اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو چکی۔ اور اگر 40 قدم چلنے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد یا سونے کے بعد اس نے غسل کیا ہے یا سونے کے بعد اس نے غسل کیا ہے، تو پھر وہ جو بقیہ منی ہے وہ نکلی ہے اعلی تناسل سے، وہ غسل واجب نہیں کرے گی، اور نہ ہی دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، اور نہ ہی وہ جو بقیہ منی نکلی ہے وہ پہلے والے حصے کی شمار کی جائے گی۔ اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرات بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کسی بیماری کے سبب منی اتنی پتلی ہو گئی کہ پیشاب کرتے وقت ویسے ہی کچھ قطرے نکل آتے ہیں تو اس سبب سے غسل واجب نہیں ہوگا، ہاں اس کا جو ہے وضو تو ٹوٹ جائے گا۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا، یعنی احتلام ہوا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی، اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اور اگرچہ خواب یاد نہ ہو اور یقین ہے کہ یہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی کا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال بھی خیال میں ہو تو غسل واجب نہیں ہے، اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ورنہ ہے۔ اب یہ بہت ہی مسئلہ جو پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، اگر کسی بندے کو احتلام ہوا اور وہ سوتے سے اٹھا ہے، احتلام ہوا ہے اور اس نے اپنے بدن یا کپڑے پر تری پائی ہے اور یہ گمان کیا، یہ اس کو گمان احتمال ہے یا یقین ہے کہ یہ یا تو مزی ہے یا منی ہے، تو اگرچہ اس کو خواب یاد ہے یا نہیں ہے غسل واجب ہو جائے گا، اور اگر یہ گمان کیا ہے اور یہ یقین کر لیا کہ نہ یہ منی ہے یا نہ ہی یہ مزی ہے بلکہ ودی یا پسینہ یا پیشاب کے قطرات ہیں، تو اگرچہ اس کو احتلام یاد ہو اور لذت انزال یعنی انزال ہونے کے بعد جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ بھی اس کو خواب کے بعد محسوس ہوئی ہو، تب غسل واجب نہیں ہوگا۔ جب اس نے یہ گمان کیا ہو کہ نہ یہ منی ہے نہ یہ مزی ہے بلکہ ودی ہے یا پیشاب کے قطرات ہیں یا کچھ اور پسینہ وغیرہ لگا ہے میرے جسم یا کپڑے کو، اور خواب بھی یاد ہے اس بندے کو کہ احتلام ہوا ہے اور لذت انزال بھی محسوس کی ہے، تو اس وقت غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ گمان ہے، اگر منی نہ ہونے پر یقین ہے اس کا اور مزی کا شک ہے، منی نہ ہونے کا یقین ہے اور مزی کا شک ہے، تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد ہے، اب یہ بات چل رہی ہے کہ منی نہ ہونے کا اس کو یقین ہے اور مزی
ہونے کا شک ہے، اور اگر خواب میں احتلام ہونا یاد ہے یا یاد نہیں ہے تو غسل نہیں ورنہ ہے، یعنی غسل کرے گا۔ پھر اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے پر نہ پائے، کوئی تری وغیرہ نہ دیکھے تو غسل واجب نہیں۔ یعنی اگر کسی بندے کو احتلام یاد ہے، خواب میں احتلام ہوا یہ یاد ہے، اور بدن یا کپڑے پر کوئی اثرات نہیں ہے احتلام کے، تو غسل واجب نہیں ہے۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں، جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو نکلا تھا وہ صاف کر چکا تھا، تو منی کے ظن غالب کی اب ضرورت نہیں ہے، بلکہ محض احتمال منی سے ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر بندے کو سونے سے پہلے شہوت تھی اور آلہ بھی قائم تھا، تندی کی حالت میں تھا، اور سونے کے بعد اب جاگا ہے اور کپڑوں پر اثر پایا طریقہ، اور مزی ہونے کا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں ہے، تو غسل واجب نہیں ہوگا جب تک اس پانی کا منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو جائے۔ یعنی اگر وہ یہ گمان ظن غالب کر لے، اپنا گمان غالب کر لے کہ یہ جو تری میں نے دیکھی ہے منی ہے، تب جا کے غسل واجب ہو جائے گا۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت نہیں تھی مگر اگر تھی تو دب چکی تھی، یعنی ختم ہو چکی تھی، اور جو آلہ تناسل سے نکلا تھا وہ صاف کر چکا تھا، اور اب سونے کے بعد جب اٹھا ہے تو اپنے کپڑوں پر تری دیکھتا ہے، تو صرف یہی خیال کرنے سے کہ منی ہے، یہ صرف خیال کرنے سے ہی غسل واجب ہو جائے گا، اگرچہ وہ احتلام یاد ہے یا نہیں ہے۔ تو بیماری وغیرہ سے یا غشی آیا یا نشہ میں بے ہوش ہو گیا، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں۔ اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب ہے، مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ یعنی بیماری ہے کوئی بندے کو، یا غشی آئی، یا نشہ کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، اب ہوش آنے کے بعد اس کو اپنے کپڑوں پر تری کے اثرات ملے، تو اب جو ہے اس پر وضو کرنا یہ واجب ہوگا، وضو کرے گا، اور غسل نہیں کرے گا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب ہو جائے گا، مگر اسی شرط پر ہوگا کہ سونے سے پہلے شہوت نہ ہو۔ یعنی شہوت اگر سونے سے پہلے تھی اور تب یہ اثرات پائے گئے تب غسل واجب نہیں ہوگا، اور اگر سونے سے پہلے شہوت نہیں تھی اور جب سو کر اٹھا تو پھر اپنے کپڑوں پر یا جسم پر جو ہے وہ تری کے آثار پائے تو پھر غسل واجب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔